قوم اپنے بڑوں کے کارناموں پر نہیں بلکہ بچوں کی پرورش کی بنا پر بنتی یا بگڑتی ہے۔ بیٹی کا پہلا حق جو ہم کھا جاتے ہیں وہ اس کے پیدا ہونے کی خوشی ہے۔ بابا جی کہتے ہیں بیٹا، دل صاف نہ ہو تو ماتھے پر محراب نہیں داغ ہوتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی فرماتے ہیں، قوم کا ہر فرد اپنی جگہ بادشاہ ہوتا ہے، کسی بھی شخص کو قومی وقار سے محروم نہ کرو۔ امام شافعی فرماتے ہیں، روز محشر بہت سی حسین صورتیں جہنم کا ایندھن بنیں گی۔ جب سقراط کو یونان کا سب سے عقل مند شخص قرار دیا گیا تو اس پر وہ بولا، جو سب سے زیادہ اپنی جہالت سے باخبر ہے وہی سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ دنیا کی ہر چیز تنہائی کی کوکھ سے جنم لیتی ہے۔ تمہارا لباس بے شک خراب اور سلوٹوں بھرا ہو، کوشش کرو کہ تمہاری روح ہمیشہ صاف ستھری اور پاکیزہ رہے۔ کچھ دفعہ آپ کامیاب ہوتے ہو اور باقی دفعہ آپ سیکھتے ہو۔ علم کی سب سے بڑی دشمن جہالت نہیں بلکہ سب معلوم ہونے کی خوش فہمی ہے۔ قدرت حالات کے مطابق ایسے آدمی پیدا کر دیتی ہے جس کے وقت اور حالات کو ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو پختہ یقین ہے کہ آپ کر سکتے ہو تو آدھا سفر مکمل ہو گیا۔ ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کے پاس وقت بہت ہے۔ اگر کسی انسان کے کردار کا صحیح اندازہ لگانا ہو تو اسے طاقت یا بڑے عہدے سے نواز دو۔ عقل مند آدمی کبھی اپنی تکلیف کا رونا نہیں روتا بلکہ اپنی تکلیف کو دور کرنے میں خوشی سے مصروف ہو جاتا ہے۔ بے خوف ہونے کے لیے باکردار ہونا ضروری ہے۔ جس کو احساس نہ جگائے اس کو کون جگا سکتا ہے؟ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولنا۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، میں نے پوچھا بابا جی حسد کیا ہے؟ کہنے لگے رب کی تقسیم سے اختلاف رکھنا۔ اپنے اپنے دائرے میں دیکھ لو، حسب طاقت ہر کوئی فرعون ہے۔ سیانے کہتے ہیں، اتنے اجلے نہ بنو کہ دوسرے میلے نظر آنے لگیں۔ ہم خود کو ہی سنوار لیں، سدھار لیں، معاشرے پر ہمارا یہی احسان کافی ہوگا۔ ہم نے جمال یار نہ دیکھا تو کیا ہوا، ہم پر نگاہ یار ہے یہ بھی تو کم نہیں۔ رحمتو آؤ کلیجے سے لگا لو مجھ کو، جانے پھر کب کوئی مجھ سا گناہگار میرے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، شاخ پر بیٹھا پرندہ شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا کیونکہ اسے اپنے بڑوں پر اعتماد ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے توقع مت رکھو، کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی ضد میں رہتا ہے۔ آنسوؤں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، جب بھی آئیں سجدے میں گر کر اپنے رب کائنات کے حوالے کر دیں، تب آپ کو وہاں سے تسلی بھی ملے گی، سکون بھی اور حل بھی، کیونکہ وہ قدردان ہے۔ ہر انسان کے اندر دو بیڑیے ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا، دوسرا برائی کا۔ غالب وہی رہتا ہے جسے ہم کھلاتے پلاتے ہیں۔ غلامی کی بدترین شکل وہ ہے جب غلاموں کو اپنی زنجیروں سے پیار ہو جائے۔ گناہ میں وقتی مزہ ضرور ہے مگر سکون اور خوشی ہرگز نہیں ہے۔ گناہ وہ کھارا پانی ہے جس سے پیاس نہیں بجھتی۔ حاصل کی ناقدری اور لا حاصل کی حسرت ختم ہی نہیں ہوتی۔
زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے اسے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو اور چاہو تو سونے میں گزار دو۔ جس کا رابطہ خدا کے ساتھ ہوتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا۔ ناکام تو وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہو۔ بلا وجہ بولتا ہوا عقل مند پاس بیٹھے ہوئے خاموش بیوقوف سے زیادہ بیوقوف لگتا ہے۔ ساری دنیا کے رہنماؤں کی رہنمائی کچھ نہیں کر سکتی اگر آپ خود کچھ نہ کرنا چاہیں۔ خوش فہمیوں کے سلسلے اتنے دراز ہیں، ہر اینٹ سمجھتی ہے کہ دیوار مجھ سے ہے۔ خاموش رہیے یا پھر اپنے الفاظ کو اس قابل بنائیے کہ وہ خاموشی توڑنے کے لائق ہو۔ انسان کی ذہانت اور شخصیت دھری کی دھری رہ جاتی ہے جب اس کے نصیب سے پالا پڑتا ہے۔ دوران گفتگو محض کسی کو نیچا دکھانے کے لیے غیر ضروری تنقید احساس کمتری کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک سلجھا ہوا انسان بلا وجہ کڑوے اور تلخ لہجے میں بات نہیں کرتا۔ بعض لوگ زیادہ بولنے کو اہم سمجھتے ہیں مگر کم بولنا اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ مگر کم بولنے کے لیے برداشت کی طاقت ضروری ہے اور برداشت کی طاقت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ ہر ایک کی سنو اور ہر ایک سے سیکھو، کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا لیکن ہر ایک کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ دوسروں کی غلطیاں اور کوتاہیاں بھری محفل میں بیان کرنا کم ظرف اور احساس کمتری کے شکار لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ اچھا انسان معافی جلدی مانگ لیتا ہے اور معاف بھی جلدی کر دیتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ہمارے نزدیک ہر چیز کا نام اس کے ظاہر پر ہے لیکن اللہ کے نزدیک اس کے باطن پر۔ موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک لکڑی کا نام عصا تھا لیکن اللہ کے نزدیک اسدھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا نام لوگوں کے درمیان بت پرست تھا لیکن اللہ جانتا تھا کہ وہ آخرت میں مومن ہے۔ جو تکلیف برداشت کرتا ہے وہی خزانے حاصل کرتا ہے۔ جو مسلسل کوشش کیے جاتا ہے وہ اپنے اصل مقصد کے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ دنیاوی عقل کی طور صرف قبر کے گھڑے تک ہے، اس کے بعد کے حالات اس کے ادراک میں نہیں آ سکتے۔ وہ صرف انبیاء بتا سکتے ہیں جن کو اپنے خدا بندی حاصل ہے۔ جو شخص قلبی بصیرت کے ساتھ آسمان کو دیکھے گا اس کو نظر آئے گا کہ وہاں ہر وقت قدرت کا کوئی نہ کوئی مظاہرہ ہو رہا ہے۔ کمال کو دوسروں کی نگاہوں سے چھپانا بھی ایک کمال ہے، لیکن اپنی نگاہوں میں اپنے کمالات کمال نہ ہو تب کمال ہے۔ جس نے کبھی غلطی نہیں کی اس نے کبھی کوئی نئی بات تلاش نہیں کی۔ صحیح کام کرنے کے لیے وقت کا انتظار نہیں کیا جاتا، اور لوگوں کے غلام مت بنو جب اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ جب تک آپ کو خود سوچنا نہیں آئے گا آپ قرآن سے کوئی خاص کام نہیں لے سکتے۔ قرآن نبی علیہ السلام کے 12 کے سوالوں کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو جس دن نہ تو خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش۔ اور ظالم تو وہی لوگ ہیں جو ان باتوں کے منکر ہیں۔ اور آپ اپنی آنکھیں دنیاوی زندگی کی ان عارضی رونقوں پر نہ ڈالیے جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیاوی زندگی کی آرائش کے لیے دے رکھی ہے، تاکہ ان چیزوں کے ذریعے ہم انہیں آزمائش میں ڈال دیں۔
اور آپ کے رب کا دیا ہوا رزق ہی بہتر اور ہمیشہ